اور آج ہم اس نعمت کو ایسے ضائع کرتے ہیں، فراغت کو، وقت کو، کہ نہ ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل ہے، نہ زندگی کا دستور ہے، نہ کوئی لایا عمل ہے، نہ ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا۔ آج 2025 کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ 2024 پورا ایک سال، 12 مہینے، صبح اور شام، دن اور رات، مختلف حالات، تغیر و تبدل، زندگی اور موت ہم پہ گزرتے رہے۔ آج ہم سب یہ دیکھیں کہ 2024 کے آغاز میں ہم کہاں کھڑے تھے اور 2025 کے آغاز میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اہداف مقرر کیے تھے اور اس سے قبل جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کی اصلاح کی کوشش کی تھی، تو سن 2025 کے آغاز میں اگر آپ اپنے ہدف کو حاصل نہ بھی کر سکے تو اس کے قریب ضرور پہنچے ہوں گے۔ اور اگر زندگی کا کوئی ہدف ہے ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو یوں ایک سال نہیں، زندگی گزر جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جہاں تھے اس سے بھی نیچے آئیں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے کتنا مضبوط ہوا ہے، ہم نے گناہوں سے کتنا اپنے آپ کو بچایا ہے، ہمارے اندر عبادت کا کس قدر ذوق اور شوق بیدار ہوا ہے، ہماری تلاوت کتنی زیادہ ہوئی ہے، ہم نے اس پورے سال میں روزے کتنے رکھے ہیں، کتنے لوگوں کے جھگڑوں میں صلح کروائی ہے، کتنے گھر آباد کیے ہیں، کہاں میاں اور بیوی کے جھگڑے تھے اور ہم نے کوشش کر کے اس گھر کو آباد کیا، کہاں تعلیم کے مسائل تھے اور ہم نے کسی بچے کو اس کی تعلیم کے حوالے سے سہولت فراہم کی ہو۔ ہماری زندگی 2024 میں کیسی رہی، اس کا محاسبہ کرنا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ اپنا کیا کرو اس وقت سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ تمہارا حساب لیں اس سے پہلے اپنا حساب خود لیا کرو۔ اور وہ قوم، وہ نوجوان، وہ انسان برباد ہو کے رہ جاتا ہے جو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ نہیں پاتا اور وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا فارغ وقت ہے، گپ شپ میں اسے اڑا رہے ہیں اور فضولیات میں اسے اڑا رہے ہیں، حالانکہ یہ وقت بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اور جو وقت کو برباد کرتا ہے وہ وقت کو نہیں بلکہ وقت اسے برباد کرتا ہے۔ اتنی بڑی دولت کہ اللہ نے وقت کی قسمیں قرآن میں اٹھائی، فرمایا کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ شمسی مہینے بھی اللہ کے، قمری مہینے بھی اللہ کے، عبادات کو اللہ نے قمری مہینوں کے ساتھ جوڑا، نمازوں کے اوقات کو اللہ نے شمسی مہینوں کے ساتھ جوڑا، سورج کی گردش سے نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں،
چاند کی گردش سے رمضان کے اوقات بدلتے ہیں، عیدین کے اوقات بدلتے ہیں، وہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، اور سورج کی گردش کی قسم اٹھائی، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں، یہ وقت آسمان کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، جنت میں وقت کی قید نہیں ہوگی، کروڑوں اربوں سال گزریں گے لیکن ان کے گزرنے کا احساس و ادراک نہیں ہوگا، اور جنت میں جس چیز پر افسوس ہوگا وہ اس وقت پر افسوس ہوگا جو دنیا میں فضولیات نے برباد کیا تھا یا دنیا نے اسے کسی کام میں استعمال نہیں کیا تھا، سوئے سوئے گزار دیا، پورا پورا دن سوئے رہے، پوری پوری رات سوئے گزر جاتی ہے۔ سب سے برکت والا وقت مسلمانوں کے لیے بیداری کا سب سے برکت کا وقت تہجد کا وقت ہے، ملائکہ رحمت اتر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے نوکری مانگنے والا، ملازمت مانگنے والا، تجارت مانگنے والا، زندگی کے مسائل کے لیے مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور ہمارا وہ وقت سو کے گزرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا برکت والا وقت طلوع آفتاب سے لے کر اشراق کے وقت تک، یہ وقت اس کے بعد سب سے برکت کا وقت ہے، اور ہمارا یہ بھی سو کے گزرتا ہے۔ کسی نے بیدار کیا، نماز فجر ادا کی، اگر تہجد کے وقت میں نہ اٹھ سکے گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر فجر کے وقت میں نہ اٹھ سکے گناہگار ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اللہ نے مجھے دو آیات ایسی عطا کی ہیں کہ جو اللہ نے مجھے شب معراج اپنے خاص خزانے سے خاص تحفہ عطا کیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے دو آیتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو جنت میں اللہ کا ایک خاص جہاں پہ نظام ہے وہاں سے خصوصی مجھے تحفہ عطا فرمایا، اور وہ دو آیات سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیات پڑھ لے، یہ دو آیتیں اس سونے والے کے لیے قیام اللیل کے برابر پوری رات اللہ کے حضور عابد بن کر کھڑے رہنے کے برابر ہو جائیں گی۔ صرف دو آیات کی تلاوت، نیند قیمتی بن گئی، نیند عبادت بن گئی، اپنی زندگی کو منظم کر لینے سے، اعمال کی اہمیت کا اندازہ کر لینے سے، راتیں بھی عبادت، دن بھی عبادت۔ تو یہ وقت آسمان کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، سورج کی گردش سے ہے، چاند کی گردش سے ہے، دن کے آنے سے ہے، رات کے جانے سے ہے، پھر رات کے آنے سے ہے، دن کے جانے سے ہے، پھر انسان پر وقت کا ظہور ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ اللہ نے سب کی قسمیں اٹھائی، فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم ہے، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم ہے، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم ہے،
والسماء وما بناها، مجھے آسمانوں کی قسم ہے، والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم ہے، ونفس وما سواها، مجھے تیری جان کی قسم ہے۔ آپ پر وقت 2024 گزر رہا ہے، ونفس وما سواها، نفس کی قسم اٹھائی اللہ نے، اور پھر سارے وقت کو جمع کر کے فرمایا والعصر، مجھے سارے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ کون؟ یا اللہ کون؟ فرمایا وہ جس نے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کیا، جس نے وقت کو برباد کیا، فضولیات میں برباد کیا، جس نے وقت کو برباد کیا اپنی ان مشاغل میں کہ نہ جن کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر وقت کو برباد کیا۔ ان الانسان لفی خسر، بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یا اللہ کون بچے گا؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جنہوں نے اعمال کیے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کی۔ ایمان اور اعمال صالحہ وقت کو قیمتی بنایا ہے، زندگی کو قیمتی بنایا ہے، راتوں کو قیمتی بنایا ہے، دن کو قیمتی بنایا ہے، اور صرف وقت منظم کر لینے سے یہ قیمتی بنیں گے۔ آج لیجئے ڈائری، لے لیجئے کاپی، خود بھی لیں، بچوں کو بھی بتائیں، پوچھے بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہے گا میں یہ کرتا ہوں، لکھو اسے، اتنا وقت ہے آپ کا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ 2 گھنٹے آپ کے، یہ ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، ضروری ہے صحت کے لیے، یہ جم کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے، اور یہ وقت ہے تیری تلاوت کا، یہ ہے 2 گھنٹے جس میں تو نے اللہ کے حضور بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، یہ ہے وہ 2 گھنٹے جس میں میں نے اللہ کے حضور بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، یہ ہے وہ 1 گھنٹہ کہ جس میں میں نے بیٹھ کر ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پورا سال گزرا اور رب سے تعلق نہ بنا، برباد ہو گیا ہے۔ اور اگر اللہ کا تعلق مل گیا تو وقت قیمتی بنا، وہ سال قیمتی بنا۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ سال پورا ہونے پہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گرا دی گئی ہے، سال بیتا۔ یہ خوشی کی بات نہیں، آپ قبر کے قریب ہو گئے ہیں۔ خوشی کی بات تو تب تھی کہ 1 سال اور مل جاتا، زندگی طویل ہو جاتی، لیکن یہ طویل نہیں ہوئی، یہ کم ہوئی ہے، گھٹ گئی ہے۔ اپنے رب سے تعلق بنائیے۔ کیسا تعلق بنے اللہ سے؟ اللہ سے ایسا تعلق بنے، اس سال میں یہ ہدف ہونا چاہیے آپ کا، لکھیے اس کے اوپر 2025 کے اہداف کیا ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور یہاں پہ میں نے پہنچنا ہے۔ لکھیں اس پر کہ میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کروں گا، لکھیں اس پر کہ میں اللہ والوں کے پاس جاؤں گا، لکھیں اس پر کہ میں اپنا تزکیہ کروں گا، لکھیں اس پر کہ میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ذکر سیکھوں گا، ذکر کروں گا، اللہ کی یاد میں میرے دن بھی گزریں گے اور راتیں بھی گزریں گی۔ یہ ہدف بنائیں اپنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، حجرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا جہاں صبح بھی اور شام بھی 70,000 نوری سلام لے کر اترتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کے بیٹھے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں آپ کے بالوں میں کنگھی فرما رہی ہیں۔ کیا مبارک زندگی ہے حضور کی، اور کیا خوبصورت زندگی ہے حضور کی۔ اور ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں نا کہ میاں اور بیوی کا آپس میں اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے جو حضور ہمیں دے کر گئے ہیں۔ جب وہ کنگھی کر رہی ہیں، اس دوران ایک خاتون آئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی نیک خاتون ہے، تشریف لائیں
اور आ के उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मेरे साथ जिहार कर लिया है। उसने मुझे ये कहा कि अंती कज़हरी उम्मी, तू मेरे लिए मेरी मां की पीठ की तरह है, मेरी मां की पुश्त की तरह है। दौरे जाहिलियत में ये एक ऐसी तलाक थी कि जिसके बाद रुजू मुमकिन ही नहीं था। 3 तलाक के बाद कहीं और निकाह हो जाए, फिर वापस ज़ौज अव्वल के पास आ सकती है, लेकिन ये वो अंदाज है कि जिसने बीवी को ये कह दिया अंती का ज़हरी उम्मी, वो हमेशा के लिए तलाक, अब कभी भी रुजू नहीं हो सकता। और ये वो रवाज है उस दौरे जाहिलियत का। और खौला ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा शबाब फना हो गया, जवानी खत्म हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा शौहर भी बूढ़ा हो चुका है। या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने जिहार कर लिया मेरे साथ और उसने मुझे यूं तलाक दे दी है, अपनी शरीयत पर निगाह डाली है और मेरे लिए कोई सहूलत पैदा कीजिए, मुझे कोई हुक्म इरशाद फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खौला, तू अपने शौहर के लिए अबदुल आबाद पर हमेशा के लिए हराम हो चुकी है। हजरत खौला ने फिर कहा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कोई खास हुक्म इरशाद फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खौला, तू हराम हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, अब रुजू मुमकिन नहीं है। हजरत खौला फिर पूछने लगी, आप अलैहिस्सलाम खामोश हो गए कि जब ये मानती नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है। हुजूर खामोश हो गए। हजरत खौला ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मेरा मेरे रब के साथ इतना करीबी ताल्लुक है, मैं बोलती हूं फर्श पे, मेरा रब अर्शों से सुनता है, मैं जो मांगती हूं मेरा रब अता करता है, मेरे लब हिलते हैं, मेरे हाथ उठते हैं, चेहरे पे बाद में फिरते हैं, कबूलियत जमीन पे पहले उतरती है। खौला ने अपने रब को सुनाना शुरू किया और कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरा रब है, तू जानता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर इसने मुझे तलाक दे दी, तलाक नाफिज हो गई, जैसा कि तेरे रसूल ने कहा है, मैं बच्चों को लेके कहां जाऊंगी, वो तो भूखे मरेंगे, मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, और अगर मैं इसके पास छोड़कर घर छोड़ के चली जाती हूं, उनकी तरबियत कैसे होगी? औलाद की तरबियत तो मां की गोद में होती है, औलाद की तरबियत तो मां करती है, मां की निगरानी करती है। या अल्लाह, अपने नबी की जुबान पर मेरे हक में शरीयत नाजिल कर दे, अपने नबी की जुबान पर मेरे हक में आसमानों से फैसला नाजिल कर दे। अल्लाह ने खौला की पुकार को अर्शों से सुना, फरमाया जिब्राइल को, जी रब्बे जलील, अभी जाइए मेरे पाक पैगंबर पर कुरान नाजिल कीजिए। कुरान उतरा, सूरह मुजादिला की पहली आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। ऐ मेरे पाक पैगंबर, आपने तो खौला की नहीं सुनी थी कि आपके पास कानून था जो आपने सुना दिया है, हम इस कानून को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती, आपकी खौला ने फर्श पे मुझे पुकारा है, मेरा तेरी खौला के साथ वो ताल्लुक है कि मैं सारी तलाक के इन अहकामात को हमेशा के लिए खत्म करके तेरी जुबान पर नए हुक्म जारी कर रहा हूं। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। अल्लाह ने उस औरत की पुकार को सुन लिया जो अपने शौहर से झगड़ा करके आई थी। यह रब के साथ ताल्लुक। आप रब को पुकारें, रब फौरन पुकार सुने। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार पे लब्बैक कहूंगा। 2025 का यह हदफ होना चाहिए। लिखें कि हम अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। कैसे बनाएंगे उसके तरीक़ाकार लिखे, जितने उसके मुमकिन राहें हैं वो सारी लिखें, और फिर जब साल मुकम्मल हो तो अपना हिसाब करें, उस तहरीर को देखें कि हमने जो लिखा था उसमें कहां तक पहुंचे हैं। अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म कीजिए, ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। साल के हिस्से बदलने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल की तौफीक